بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور غازی اور آپ درسقرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے بات کی تھی سیرت کے اس موضوع پر کہ عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ آج کل جو ہماری سیاست میں اور ہمارے معاشرے میں ویڈیو، آڈیو اور برہنہ تصاویر وغیرہ اور خفیہ تصاویر وغیرہ کو افشاں کرنے کا رواج ہو گیا ہے، جو خاموشی کی چیزیں ہوتی ہیں، جن عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو افشاں کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر اور اسی طرح واٹس ایپ گروپوں میں۔ اس پر ہم نے بیان کیا تھا، ماشاءاللہ یہ بڑا مقبول ہوا اور وائرل ہو گیا ہے، لوگوں میں اس کی آگاہی ہوئی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رسوائی سے بچائے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور کسی کے عیبوں کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے، کسی کی تجسس میں نہیں رہنا چاہیے۔ بس انسان اپنے عیبوں میں، اپنے گریبان میں جھانک لے، اپن دامن میں جھانک لے تو کسی کی نظر میں برا نہیں رہے گا، کوئی بھی شخص اس کی نظر میں برا نہیں رہے گا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اوصاف حمیدہ۔ دیکھو انسان ہے نا، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر بہت سارے رذائل رکھے گئے ہیں، یعنی حسد، کینہ، عداوت، نفرت، غیبت، برائی کا جذبہ رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا انسان کے اندر اوصاف حمیدہ ہے، نیکی کا جذبہ۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن پہ کہتا ہے نیکی کے جذبات، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑو، نیک کاموں کی طرف دوڑو۔ اور ہماری سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایسے تربیت کی تھی کہ جب بھی دین کا کوئی تقاضا آتا، نیکی کا کام ہوتا، کوشش کرتے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر سبق لے جائیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ کام کریں، نیک کام کا اجرا کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی اچھے طریقے کا اجرا کرے اور بعد میں لوگ اس پر چلنے والے بن جائے تو اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ لیکن اگر کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے، لوگ اس پر چلتے ہیں تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ مثال کے طور پر ویڈیو ہے، ایک فحاشی والی، اریانی والی، بے حیائی والی ویڈیو ہے، آپ نے واٹس ایپ گروپ کے اندر ڈال دی۔ اگر واٹس ایپ گروپ میں 200 لوگ ہیں، 200 لوگ وہ برائی کی چیز دیکھتے ہیں کہ ان کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی اچھی چیز ڈال دی، خوبصورت چیز ڈال دی، حدیث ڈال دی، قرآن کی آیت ڈال دی اور خدمت خلق کی کوئی چیز ڈال دی، اس کو دیکھ کے لوگوں نے اس کو اپنا لیا، تو اب اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے سارے کا سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کے کاموں کا اجرا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اوصاف حمیدہ میں ایک چیز ہے احسان کرنا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام کو اچھے اور بہترین انداز میں کرنا۔ جو کام آپ کرے ہیں اس کو بہترین انداز میں کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ایوکم احسن عملا، یہ نہیں کہا اکثر عملا، زیادہ کام کرو، یہ کہا کہ ایوکم احسن عملا۔ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے اچھا کام، اچھے طریقے سے کام کون کرتا ہے۔ نماز پڑھیں، اس طرح نماز میں کھڑے ہوں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور نماز کو ٹھہر ٹھہر کے طریقے کے مطابق وضو اچھے طریقے سے کرے، رکوع اچھے طریقے سے کرے، خشوع خضوع ہو اور پھر اچھے طریقے سے پڑھے۔ اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو کام بھی اچھے طریقے سے کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور ذبح کرنا ہے آپ نے، اس کو ذبح بھی اچھے طریقے سے کریں۔ ایسے طریقے سے نہ کریں کہ جانور کو تکلیف ہو، ایسے طریقے سے نہ کریں کہ ان کو اذیت محسوس ہو۔ کوئی بھی آپ کام کریں اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک بات ہوتی ہے رضا بالقضاء، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اوصاف حمیدہ میں سے یہ بھی ہے کہ اگر جا رہے ہیں، جاتے چلتے آپ گاڑی صحیح چلا رہے تھے، موٹر سائیکل صحیح چلا رہے تھے، لیکن آپ کا حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف یہ آزمائش آ گئی ہے۔ اب اس پر جزا فضا نہ کریں، واہ ویلا نہ کریں، ہائے مر گئے، ہائے لٹ گئے، ایسا نہ کہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس پر صبر کریں
کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس پر صبر کریں۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اللہ کی جو رضامندی ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ جتنی زندگی ہے، جتنا رزق ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے، آپ اس پر راضی رہیں، اس پر خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بندوں سے کسی سے بھی کوئی شکوہ نہ کریں۔ اور اسی طرح اوصاف حمیدہ میں سے یہ بھی ہے کہ کام میں وقار اور متانت ہونا چاہیے۔ جو کام کریں متانت کے ساتھ کریں، وقار کے ساتھ کریں، عزت کے ساتھ کریں، احترام کے ساتھ کریں۔ خدمت خلق آج کل دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آیا ہوا ہے تو بہت سارے لوگ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بسکٹ بھی دیتا ہے تو اس کی تصویر لیتے ہیں، پھر فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح یوٹیوب چینل پہ لگا دیتے ہیں گروپوں میں، تو ان کا عزت نفس مجروح ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ اس طریقے سے دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن اور نیت بھی اللہ تعالیٰ کرنے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا بھی ہو، اجر اس کا بہت ہوتا ہے، لیکن جو کام دکھلاوے کے لیے کیا جاتا ہے اس کا اجر کم ہوتا ہے، اجر نہیں ملتا۔ دکھلاوے کے لیے تھے، دکھلاوا ہو گیا، اس کا اجر کیا ملے گا اس کو؟ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو لایا جائے گا، ایک عالم دین کو لایا جائے گا، پوچھ لیے کہ تم علم کس لیے پھیلا رہے تھے؟ جب پتہ چلے گا کہ یہ لوگوں کے لیے پھیلا رہا تھا، صرف اپنے نام کے لیے، نمود کے لیے، تو اس کو وہ بھی رد ہو جائے گا۔ شہید کو لایا جائے گا تاکہ اس نے اس نیت سے کیا ہوگا کہ میرا نام واہ واہ ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے۔ تو جو کام کریں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، نہ کسی جزا چاہتے ہیں اور نہ شکریہ اس کے بدلے میں چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اوصاف حمیدہ میں سے، اچھے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سچائی اور انصاف کے ساتھ کام لیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ سچائی کا دامن کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اسی طرح انصاف سے کام لینا چاہیے۔ عصبیت کی بنا پر، قومیت کی بنا پر، لسانیت کی بنا پر، وطنیت کی بنا پر نا انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ من اعطا للہ و احب للہ و منع للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، کسی چیز کو روکنا اللہ کے لیے، تو وہ ایک کامل ایمان ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو جو کام کریں وہ ان تمام چیزوں سے، اپنی تعریف سے، اپنی برتری سے، ریاکاری سے اور لسانیت سے، عصبیت سے برتر ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اسی طرح اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ انسان کے اندر کچھ جذبات مثبت ہوتے ہیں، کچھ منفی ہوتے ہیں۔ جو منفی جذبات ہوتے ہیں اس پر کنٹرول رکھیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی اس وقت تک منفی جذبات پر آپ قابو نہیں پا سکتے، اس وقت تک آپ رذائل سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ آپ کا تعلق کسی اولیاء اللہ سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے، کسی شیخ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، وہ بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ آپ علماء کی صحبت میں، اتقیاء کی صحبت میں، اولیاء اللہ کی صحبت میں، ولی کامل کی صحبت میں رہا کریں، اور آپ کا تعلق کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور جو آپ کی رہنمائی کرے، جو آپ کے رذائل کو ختم کرے اور آپ کے اندر اوصاف حمیدہ پیدا کرے۔ اسی طرح امانت، دین اسلام کا ایک وصف جو بہت عام ہے وہ ہے امانت۔ ہر کام کے اندر امانت ہونی چاہیے، خیانت نہیں کرنی۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں،
کوئی چیز لے رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، اس میں امانت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کافر تھے وہ بھی اپنی امانت رکھوایا کرتے تھے. سارے لوگ آپ کو اس وقت بھی امین اور صادق کہتے تھے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں. تو یہ جو صفت ہے، یہ جو اوصاف حمیدہ میں سے ہے، وہ امانت بھی ہے. آج ہم دیکھیں کوئی ایماندار آدمی ملتا ہی نہیں ہے. کسی کے پاس اگر امانت رکھوائی جائے وہ اس میں خیانت کرنے لگتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے. کاروبار کیا، جب کاروبار چل پڑا تو آپ نے سارے کاروبار پر قبضہ کر لیا. دوسرا جو آپ کا پارٹنر تھا وہ سب اس کو آپ نے نکال دیا اور ساری چیزیں آپ نے قبضہ کر لی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو آدمی امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور اسی طرح کاروبار میں لگے رہتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ شامل ہو جاتے ہیں. تو دو آدمیوں کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، امانت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح اخلاقیات میں سے، اوصاف حمیدہ میں سے ایک شرم و حیا بھی ہے. انسان کو شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بات کے اندر، مجلس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو بے حیائی والی ہو. ٹھیک ہے، انسان کو حیادار ہونا چاہیے، اپنے بڑوں سے حیا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے. دین اسلام کے جو برے کام ہیں وہ کرتے ہوئے انسان کو حیا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ناشکری کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، ہم گناہ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ برائی کے کام کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں. اس لیے انسان کو شرم و حیا بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو بہت سارے لوگ، سارے بچے بے حیائی کرتے ہیں، فحاشی کا کام کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، گندے لطیفے شیئر کرتے ہیں، بڑوں کا خیال نہیں رکھتے، بزرگوں کا خیال نہیں رکھتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اوصاف حمیدہ میں سے ہیں کہ انسان میں نرم مزاجی ہونی چاہیے، سخت دلی نہیں ہونی چاہیے. انسان کو رحم دل ہونا چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کسی سے غلطی ہو گئی ہے، وہ معافی کا طلبگار ہے تو آپ معاف کر دیں. کہ یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کتنا معاف کرتے ہیں، ہر کو معاف کرتے ہیں. ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم بھی اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں. تو انسان کو رحم دل، نرم دل ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے، قناعت کرنی چاہیے، کفایہ شعری کرنی چاہیے، معافی دینی چاہیے. جو آخری بات ہے، ٹائم چونکہ پورا ہو گیا ہے، وہ ہے عفو درگزر کا. سیرت میں اس سے بڑا پیغام ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. فتح مکہ کی ایک مثال دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو معاف کر دیا، حبشی کو معاف کر دیا اور کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی، فلاں کے لیے معافی، عام معافی کا اعلان کر دیا. وجہ یہ ہے کہ انتقام سے ملک و قوم اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اور معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے ملک و قوم اور معاشرے آگے بڑھتے ہیں. آپ کسی بھی، وہ تو 1400 سال پہلے کی مثال دی ہے میں نے. ابھی حال ہی میں نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا، جب 30 سال اس کو قید و بند میں رکھا گیا، جیلوں میں رکھا گیا، جب وہ اس کے بعد اس کو رہائی ملی، وہ فاتح قرار دیے، تو انگریز سوچ رہے تھے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. نیلسن منڈیلا نے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا. لیکن آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لوگ ارباب حل و عقد کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے 5 سال پہلے والے، 10 سال پہلے والے، 15 سال پہلے والے پرانے کیس نکال کر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر ہماری تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی سیاسی جماعتیں، تمام پولیٹیکل اور تمام قائدین ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، ملک و قوم کے لیے معاف کر دیں اور معافی کرنے کا جذبہ رکھیں،
کہ پاکستان بہت جلد ترقی کی راہ پر چڑھ سکتا ہے، ورنہ آج کل جو ہو رہا ہے، انتقام کا جذبہ جو ہو رہا ہے، انتقام سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج کی جو سیرت کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی ہے، اس کا پیغام ہے کہ ملکوں کو، معاشروں کی ترقی کے لیے، انسانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، ہر طبقے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوصاف حمیدہ اپنائے۔ اوصاف حمیدہ میں سے ایک معاف کرنا، درگزر کرنا بھی ہے۔ تو آپ سب آج سے ہی، خاندان کے خاندان ٹوٹے ہوئے، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہیں، دفتروں میں جھگڑے ہیں، باس کے ملازمین کے جھگڑے ہیں، کاروبار کے جھگڑے، سب اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے سے آپ کی عزت میں، آپ کے احترام میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ملک و قوم کے لیے، معاشرے کی بہتری و فلاح کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن www.درسقرآن.com